رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 5، آیات 30 سے 39 تک۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، اس کو جو، یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک، تیری۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما، جو، لا نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ وعلم، اور اس نے سکھا دیے، آدم، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سب ان کے، ثم، پھر، عرضہم، اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے، یا بتاؤ مجھے، باسماء، ناموں کی، ہؤلاء، ان سب کے، ان اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا نہیں، علم، کوئی علم، لنا، ہمارے لیے، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، سکھایا تو نے ہمیں، انک، بے شک تو، انت، تو ہی ہے، العلیم، بہت علم والا، الحکیم، بہت حکمت والا۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، خبر دو انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، فرمایا، الم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، غیب، غیب، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کا، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کچھ، کنتم، ہو تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے، ابلیس، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک،
اور بیوی تمہاری الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضی اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فأزلہما پھر پسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہی جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، فتلقی پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبعا پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب انہی آیات کا بامحاورت ترجمہ اور ساتھ تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، کیا تو وہاں ایسا شخص بنانے والا ہے جو وہاں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری پاکیزگی اور تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں جو ہے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک جانشین یا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں اب ہم دیکھیں گے کہ خلیفہ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، یعنی انسان کو زمین کی اصلاح اور اس پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کا ذمہ دیا۔ پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا تو ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم جو ہے تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور ہم تمہاری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بظاہر لگ رہا ہے جیسے فرشتے اعتراض کر رہے ہو، لیکن یہ فرشتے اعتراض نہیں کر رہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو اظہار رائے کا حق دیا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی انسانوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق دینا چاہیے۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ انسان فساد اور خون ریزی کرے گا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ انسان کی کمزوری تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بحمدکا سے مراد تسبیح ہے جس میں تعریف بھی ہو اللہ کی، اور نقدس یعنی اللہ کی پاکی، ہر اس بات سے انکار جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، اور اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں اور انسانوں کی تسبیح میں کیا فرق ہے۔ فرشتے جو ہے وہ بے اختیار تسبیح کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم کے مطابق بغیر کسی اختیار یا آزادی کے تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی فطرت میں عبادت اور اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت ہے۔ قرآن میں فرشتوں کی عبادت اور تسبیح کے بارے میں بار بار ذکر آیا ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 کہ وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور ان میں کسی بھی قسم کی مخالفت یا انکار کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان کا کردار اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا ہے اور یہ پوری کائنات میں اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم انسانوں کی تسبیح کو دیکھیں تو انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی محدود اختیار ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے پھر انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، انسان اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں یا انکار کر سکتے ہیں، یہی اختیار انسانوں کا امتحان بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، اسے سے مراد انسان ہے کہ ہم نے اسے یعنی انسان کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر گزار ہو یا کفر کرنے والا۔ تو انسانوں کو اللہ نے عقل و فہم، اختیار اور ارادہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کا انتخاب کر سکے۔ اس اختیار کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، مگر وہ اس میں اپنی مرضی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو آزمایا کہ وہ اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اختیار کا مقصد انسانوں کی روحانی بلندی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے کیسے پتہ چلا کہ زمین پر اگر کوئی مخلوق بنائی گئی تو پھر وہ وہاں فساد کرے گی اور وہاں خون بہائے گی۔ تو یہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ کم و بیش کم یا زیادہ سال ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 2000 سال کا آتا ہے کہ جن پیدا کیے گئے اور انہوں نے اپنی محدود آزادی میں بہت فساد کیا تھا، تو فرشتے وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں اندیشہ تھا کہ انسان بھی اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر آیت کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس میں حکمت ہے، اللہ کے پاس انسانوں کے بارے میں مکمل علم ہے، اور اللہ نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جو فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی جو جو چیزیں تھیں، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ نے پھر ان سے پوچھا کہ اب وہ فرشتے بتائے کہ ان سب کے کیا کیا نام ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا کہ آدم علیہ السلام کو علم دینا کا اعزاز ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اس میں مختلف رائے ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام سکھائے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف جانداروں کے نام نہیں بلکہ تمام اشیاء اور ان کی خصوصیات اور ان کے درمیان تعلقات کا علم دیا۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے
کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں نام تب یاد رہتے، کوئی چیز تب یاد رہتی ہے جب ہمیں اس کا نام یاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی جو انہیں دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ انہیں علم کا ایک خاص خزانہ دیا گیا تھا۔ پھر آیت کا یہ والا حصہ جو ہے کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو اس علم کی حقیقت دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کی حکمت کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہاں فرشتوں کا امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہارے پاس زیادہ علم ہے تو ان مخلوقات کے نام بتاؤ۔ اللہ نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ فرشتوں کا علم محدود ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 32، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں وہ علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب سے زیادہ علم والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا اعتراف کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتہ اور فرشتے کی ہر صنف کا علم صرف اس شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں لیکن پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کے متعلق معاملات دے گی تو پھر اس کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم ہوگا، لیکن ہوا کے متعلق اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اور ان سب کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو انسان کو جامع اور وسیع البنیاد علم دیا گیا ہے، اگرچہ وہ کسی مخصوص چیز کے بارے میں فرشتوں کے مقابلے میں کم جان سکتا ہے لیکن اسے ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم عطا کیا گیا ہے، یعنی تھوڑا صحیح لیکن اس کے پاس علم زیادہ چیزوں کا ہے تاکہ وہ مختلف شعبوں کو سمجھ سکے، ان میں تعلق پیدا کر سکے اور انہیں اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کر سکے۔ یہ علم انسان کو تخلیقی سوچ، نئی چیزیں بنانے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے جو فرشتوں کے محدود دائرہ کار سے مختلف اور منفرد ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک اور بڑا احسان ہے اور اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی۔ پھر آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے خلیفہ ہے، اور یہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب بھی تھا۔ اللہ نے اس طریقے سے انہیں بتایا کہ میں آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات نہیں دے رہا بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے دنیا میں بھیجنے سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور بیش قیمت ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر فساد کرنے والے تھے جیسے فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو اصلاح کرنے والے بھی تھے جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اور پھر یہاں اللہ کا علم غیب کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے جو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا اور کیا چھپایا تھا؟ تو فرشتوں نے ظاہر تو یہی کیا تھا جو ہم نے بھی پڑھا کہ انسانوں کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ انسانوں کو زمین پر نہ بھجوایا جائے ورنہ یہ وہاں خون ریزی اور فساد کریں گے،
اور فرشتوں نے چھپایا کیا تھا کہ زمین کی خلافت انسانوں کے بجائے فرشتوں کو دی جائے، یعنی انہوں نے یہ ان کا تھا کہ پہلے اگر جنوں کو یہ سب کچھ دیا گیا تو اور انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا تھا، تو اب یہ انسانوں کو خلافت نہ دی جائے اور اس کے بجائے فرشتوں کو زمین کا خلیفہ بنایا جائے۔ پھر آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تکبر میں تھا، اس نے اس وجہ سے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو انسانوں کو دی جانے والے اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت علم تھا، اور دوسری نعمت وہ مقام کہ جب سب فرشتوں کو ایک طرح سے انسانوں کے آگے جھکا دیا گیا اور فرشتے جھک گئے تو باقی کیا بچا۔ اور ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اور یہ جنوں کا بڑا تھا تو فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا اس کا۔ تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کے تکبر کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ اور آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور وہاں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی، اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اور آرام موجود تھا، اور انہیں کسی بھی قسم کی مشقت یا پریشانی کا سامنا نہیں تھا، آزادی اور نعمتوں سے لطف اندوزی۔ اللہ نے انہیں جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے اور آزادانہ کھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے، اور اللہ کی بے پناہ رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے جنت کی تمام چیزیں ان کے لیے حلال کر دی تھی، صرف ایک درخت کی پابندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ تو اس حکم میں آزمائش تھی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بی بی کو ان کی اطاعت کا امتحان دیا جائے، یعنی ان کا امتحان ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اکثر سوال ہوتے ہیں کہ یہ درخت کون سا تھا، تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اس کی وضاحت ضروری بھی نہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہے اس کا ذکر نہیں آیا کہ وہ خاص کون سا درخت تھا، کیونکہ اصل مقصد اطاعت اور نافرمانی کی آزمائش تھی۔ پھر یہاں جو آخر میں آتا ہے کہ اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہاں اس کی وضاحت ہے۔ ظالم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی حال میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جنت میں بھی۔ انسانی اختیار اور ذمہ داری۔ یہ آیت انسان کی آزاد مرضی اور آزمائش کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ چاہے تو جنت کی ہر نعمت کا لطف اٹھائے، لیکن ایک پابندی کے ذریعے ان کی فرما برداری کا امتحان بھی لیا گیا۔ پھر آیت نمبر 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کو بہت زیادہ فضیلت دی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے آگے سجدہ کریں، اور پھر شیطان اسی وجہ سے جو ہے کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پھر شیطان کو اس بات پر بہت غصہ تھا، پھر اس نے چالاکی کی اور اس نے دھوکے سے چال بنائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کو فریب دے کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے۔
فَأَزَلَّهُمَا یعنی شیطان نے انہیں لغزش میں مبتلا کر دیا، شیطان نے انہیں دھوکے سے درخت کا پھل کھانے پر قائل کیا، حالانکہ اللہ نے اس سے منع کیا تھا۔ اور اس کے بارے میں رائے آتی ہے کہ شیطان نے انہیں کہا تھا کہ اگر یہ درخت کا جو ہے یہ تم لوگوں نے کھا لیا درخت کا پھل تو پھر تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے، یعنی ابدی زندگی مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں کھائے تو پھر یہاں سے تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور نکالے جانے کی حقیقت کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بی بی کو جنت کی پرامن اور سکون بری زندگی سے نکال دیا گیا۔ جنت پہ کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن زمین پر انہیں آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ انسان اپنی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا جائے۔ زمین پر نزول، اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنت نہیں تھی، کوئی زمین پر ہی کوئی جگہ تھی۔ تو اگر زمین پر کوئی جگہ ہوتی تو پھر یہ نہ آتا آیت میں کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی پھر تو نیچے اترنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بیوی اور شیطان سب کو زمین پر اتار دیا گیا۔ انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور زمین انسان کے لیے رہائش کا مقام بنایا گیا جہاں وہ خاص مدت تک رہے گا، کیونکہ یہاں آیا ہے نا کہ مستقر و متاع الی حین، کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور انسان کو یہاں وقت گزار کر اپنے اعمال کے حساب کے لیے واپس لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان پر رحم فرمایا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی یا جو کوتاہی ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور ندامت کا اظہار بھی کیا۔ فتلقّى اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات حاصل کیے اور انہیں ادا بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کلمات سکھائے بھی تاکہ وہ توبہ کر سکے۔ اور یہاں تو معافی کے کلمات نہیں ہے، لیکن سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں ان کلمات کا ذکر ہے کہ انہوں نے کلمات یہ ادا کیے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کی انتہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ نبوت بھی عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی صفت التواب الرحیم ہے۔ التواب وہ جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے، الرحیم وہ جو انتہائی مہربان ہے۔ اور انسان کی اصلاح کی مثال بھی اس میں ملتی ہے کہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے عمل کو انسان کے لیے ایک مثال بنایا گیا کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع اور خالص دل سے توبہ کرنے سے معافی بھی مل سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ نبوت سے بھی نوازا، یعنی اللہ نے اور بھی بہت بڑا اور بہترین مقام عطا فرمایا۔ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو زمین پر اتارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنے کا حکم دیا۔ اہبطوا اس کا مطلب ہے نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین کو تمہارے عارضی رہائش گاہ بنایا گیا ہے، اور یہ حکم جو ہے انسان کے لیے امتحان اور آزمائش کا ایک آغاز تھا، اور ساتھ ہدایت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ وہ زمین پر قیام کے دوران انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت بھیجے گا، جو کہ ہمارے پاس پیغامبروں کی شکل میں آئی ہے، کتابوں کی شکل میں آئی ہے، اور انسان کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اگر ہدایت کی پیروی کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے دو انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک فلا خوف علیہم، یعنی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل کے بارے میں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں،
اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جبکہ وہ دن بہت زیادہ مشکل دن ہوگا، لیکن جس نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے وہ دن آسان ہوگا۔ اور دوسری بات کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی ماضی کی غلطیوں یا دنیاوی نقصان پر افسوس نہیں ہوگا، اور اس سے مراد قیامت کے دن غمگین نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذکر ہے کہ اس آیت میں کامیابی کے دونوں پہلو موجود ہے، کہ دنیا میں خوف اور غم سے نجات، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ انسان کا مقام، کہ اللہ نے انسان کو زمین پر بیچ کر آزاد مرضی دی، لیکن ساتھ ہی ہدایت فراہم کی تاکہ وہ اپنے اعمال کا انتخاب کر سکے کہ وہ کس راستے پر جائے گا، اچھے راستے پر جانا چاہتا ہے یا برے راستے پر۔ یہ امتحان انسان کو فرشتوں سے بلند مقام تک لے جا سکتا ہے اگر وہ ہدایت پر عمل کرے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، وہ اگر اچھے اعمال کرے تو وہ فرشتوں سے بھی اونچے مقام تک جا سکتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال کرے تو پھر وہ شیطان کے مقام سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کفر و تکذیب یعنی والذین کفروا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ وکذبوا بآیاتنا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات جیسے نشانیوں، کتابوں اور انبیاء کو جھٹلائیں گے۔ تو یہ دونوں اعمال جو ہے کفر و تکذیب میں آتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی وعید بھی آئی ہے کہ اولئک اصحاب النار، ان کے لیے دوزخ کا انجام مقرر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر عدل الہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بشارت دی اور کافروں کے لیے وعید، یہ انصاف پر مبنی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا ان کے لیے خوشخبری اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب۔ پھر یہ انتخاب انسان کے اپنے اوپر ہے۔ یہ آیت جو ہے انسان کے لیے واضح کرتی ہے کہ اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ ہدایت کو قبول کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے یا انکار کر کے دوزخ کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ نے نافرمانی کا انجام کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے پھر قیامت کے دن، پہلے سے بتا دیا گیا سب کچھ۔ اب ہم ان آیات سے روزمرہ زندگی کے لیے باتیں دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم اگر دیکھیں کہ آیت نمبر 30 سے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علم کی گہرائی ہمارے علم سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ انسان کو اللہ کا نائب بنایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھانا چاہیے اور فساد سے بچنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 31 سے سیکھنے کی باتیں کہ علم اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کا مقصد انسان کو سچائی تک پہنچانا اور اس کی تخلیق کو بہتر سمجھنا ہے۔ ہمیں اللہ سے علم طلب کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔ پھر آیت نمبر 32 کہ ہمیں اپنی محدودیت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی علم کی وسعت پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اپنانی چاہیے کیونکہ اللہ کا علم بے شمار ہے۔ پھر آیت نمبر 33 کہ اللہ کا علم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے اور اللہ کی طاقت اور علم کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 34 کہ تکبر اور غرور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی عاجزی کو بڑھانا چاہیے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 35 اللہ کی ہدایات میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے اور ان کی مخالفت سے ہمیشہ انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے تو ہماری زندگی خوشحال ہوگی، جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بیوی کی تھی۔ پھر آیت نمبر 36 کہ ہمیں دنیا میں آنے والی مشکلات کا سامنا صبر اور ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمین پر ہماری زندگی عارضی ہے اور اس میں ہمارے لیے امتحان ہے جس میں ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 37
کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم گناہ کریں تو اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 38 کہ ہمیں اللہ کی ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم گمراہی اور مشکلات سے بچ سکیں۔ اور پھر یہ بھی کہ قرآن اور سچے پیغمبروں کی تعلیمات ہماری زندگی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور آخری آیت 39، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو لوگ اس کی ہدایت کو جھٹلاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ پھر یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اہم ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اور ان تمام آیات کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات انسان کی تخلیق، علم کی فضیلت، زمین پر اس کے امتحان، شیطان کی دشمنی اور اللہ کی رحمت و ہدایت کو واضح کرتی ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ وہ زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آیت انسانوں کو ہدایت اور اس کی پیروی کرنے کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے والے امن و سکون میں رہیں گے، جبکہ انکار کرنے والے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔